नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सिपारा नंबर 18 जिसमें सूरत अल-मोमिनून और सूरत अन-नूर शामिल हैं का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। अरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रिवायत से मालूम होता है कि जब ये सूरत नाजिल हुई सूरत अल-मोमिनून उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ईमान ला चुके थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल नकल हुआ है कि ये सूरा उनके सामने नाजिल हुई है। वो खुद नुज़ूल वही की कैफियत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी होते देख रहे थे और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त 10 ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं कि अगर कोई इनके मयार पर पूरा उतर जाए तो यकीनन जन्नत में जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा की इब्तदाई आयात सुनाई। बाहवाला अहमद, तिरमिज़ी, नसाई, हाकिम। सूरत अल-मोमिनून पारा नंबर 18 के शुरू में है जिसमें कि अहले ईमान और अहले जन्नत की सिफ़ात बयान हुई हैं। कद अफ़लाहुल मोमिनून, वो मोमिनून कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू खुज़ू पैदा करते हैं, लुग़वियात से इज्तनाब करते हैं, ज़कात देते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय बीवी और बांदी के, ये लोग काबिल मज़म्मत नहीं हैं। फिर इसके अलावा रास्ता इख्तियार करे तो वो अल्लाह ताला की हुदूद से तजावुज़ करने वाले हैं। अपनी अमानतों को ये जन्नती लोग पूरा करते हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। इंसान की पैदाइश के मराहिल अल्लाह ताला ने बताए हैं कि देखो हमने इंसान को बनाया नुतफ़े से, फिर हमने उसको गोश्त का लूथड़ा, फिर हड्डियाँ, फिर गोश्त बनाया। जो अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी दे सकता है। नेमतों को बयान कर दिया कि हमने आसमान से पानी बरसाया, ज़मीन ने उसको महफूज कर लिया। जैतून के दरख्त की मिसाल, कैसे खूबसूरत दरख्त पैदा होता है जिसमें कि बेहतरीन तेल मौजूद होता है जो खाने वालों के लिए सालन का काम करता है। चौपायों में भी इबरत का सामान है, हम कैसे इनके पेट से तुम्हें दूध निकाल कर पिलाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया, तौहीद की तरफ बुलाया, लेकिन कौम कहने लगी आप हमारी तरह के ही इंसान हैं और आपको हम पर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह ताला चाहता तो फरिश्ते नाजिल करके हमें समझा सकता था। चुनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम इंतज़ार करो। तब उन्होंने अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारा और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाई। जब तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को उसमें सवार कराया और फिर पूरी कौम को जो कि ना मुस्लिम थी और शिरक करती थी सबको तबाह कर दिया। और पिछली उम्मतों के साथ भी अल्लाह ताला ने कुछ वाक़यात बयान फरमाए हैं और सबका एक ही दावा था, लोगो ये पैगंबर तुम ही तरह के इंसान हैं, अगर तुम अपने जैसे इंसानों की पैरवी करोगे तो कैसे बर्बाद हो जाओगे। और देखो ये कैसे दावा करते हो जब तुम मट्टी हो गए, हड्डियां हो गए, फिर ज़िंदा हो गए, जी चाहा, और तो ये सारी बातें अकल से बालातर हैं। भला जब मर गए तो कैसे ज़िंदा हो सकते हैं। सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है जिसके बाद एक मौत भी है और एक हयात भी है जो कि अबदी हयात होगी। जब पैगंबरों को ताने मिले तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं की। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हलाक किया और दूसरी कौमों को पैदा फरमाया। तो अल्लाह ताला तमाम कौमों से खिताब करते हैं।
کہ ہم نے ہر پیغمبر سے ایک ہی بات کی ہے، پاکیزہ کھاؤ، نیک اعمال کرو، اہل جنت کی صفات رکھو، اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب صدقہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بیان فرمائے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے آنکھوں کو، دل کو مضبوط بنایا، تم میں سننے کی طاقت اسی نے پیدا کی۔ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ مردہ کیسے زندہ ہوگا؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے؟ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی کیفیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ جب یہ برزخ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دنیا میں نیک اعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب موت قریب ہے، برزخ کی چیزیں تم دیکھ سکتے ہو، عذاب دیکھ سکتے ہو، تو فرمایا جاتا ہے اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، اب تو ایک برزخ کی زندگی میں ہے، اس کے بعد پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور پھر قیامت کے دن تم کھڑے ہوگے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو وہ خسارے میں پڑ گئے۔ وہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ سورۃ المومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، چنانچہ تم کیا عیش کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ انسان کو صرف کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ سورۃ النور سورۃ المومنون کے بعد ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آئلی نظام کو چلانے کے لیے اور سسٹم کو چلانے کے لیے جرائم کے خاتمے کے لیے حدود کا بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سورت کو نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، جس میں یہ فرائض شامل ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اللہ تعالیٰ نے زانی کی خصلت بیان فرمائی کہ زنا کرنے والا مرد فاحشہ عورت میں ہی دلچسپی لیتا ہے اور زانی عورت کو بھی فحش مرد ہی پسند ہوتا ہے۔ یہ لوگ پاک دامن مرد اور عورت میں دلچسپی نہیں لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے اور 4 گواہ نہ لے کر آئے تو اس کو 80 کوڑے مارو۔ پھر بتایا کہ جو مرد اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو شوہر 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ میں یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ عورت بھی اپنے دفاع میں کہہ سکتی ہے 4 مرتبہ کہ میرا شوہر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے۔ اس واقعہ کو اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر مرد اور عورت اس طرح 5 قسمیں اٹھا لیں دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اور اگر مرد قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو جھوٹی تہمت لگانے کی مرد کو سزا ملے گی، اور اگر عورت انکار کر دے اور جرم کا اقرار کر لے تو عورت پر رحم کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہے، ان پر ایک منافق نے تہمت لگائی اور ان پر زنا کی تہمت لگائی۔ یہ واقعہ بھی سورہ نور میں شامل کیا گیا ہے۔
جس کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، اسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ وہ اگرچہ مشرک نہیں تھا، کلمہ گو تھا۔ اس واقعہ سے بھی سبق لو۔ تم نے جب یہ تہمت سنی ہے تو تم نے بھلا کیوں نہیں سوچا، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں بیان کر چکے ہیں کہ جو کوئی بھی دوسرے پر جھوٹی تہمت لگائے گا تو وہ 4 گواہ لے کر آئے گا۔ جب یہ گواہ لے کر نہیں آئے گا تو یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی کہ تم اس واقعہ کو اپنی زبان سے نقل کیوں کر رہے تھے، تم ہلکا سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا ہے۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سن کر کہا تھا، قرآن کی آیت بالکل اسی انداز میں نازل ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان کی گئی اور منافق پر حد قذف بیان کی گئی۔ چنانچہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، یعنی اشارہ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ پاکیزہ عورت ہی کا انتخاب کریں گے۔ اس قسم کے الزامات لگانے والوں کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت لگانے والے کے بارے میں کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس پر صدقہ زکوٰۃ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب توبہ کر لی، فلاں شخص نے توبہ کر لی، اب اس پر خرچ کیا کرو۔ لیکن جو مسکین ہیں، مہاجر ہیں، تو درگزر سے کام لو۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ جو بلا وجہ الزام لگاتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے۔ اس سورۃ النور میں گھریلو زندگی سے متعلق آداب سکھائے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نامحرم عورت سے نظر کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو حکم دیا کہ کن کن مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ بیٹا، شوہر اور محرم رشتوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن نامحرم مردوں سے پردہ کرنا عورتوں پر لازم کیا گیا ہے۔ سینوں پر چادریں ڈالا کریں اور اپنی زینت کو بیٹے بھائی کے علاوہ ظاہر نہ کریں جو محرم رشتہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں تاکہ گھر سے آواز باہر نہ جائے اور نامحرم مردوں کے کان میں پائل کی آواز نہ پڑے۔ جو لوگ بے نکاح ہوں اور بالغ ہو چکے ہوں ان کے لیے نکاح کرانے کی حکم دیا گیا ہے تاکہ وقت پر بالغ لوگوں کا نکاح کرایا کرو۔ فقیر کو غنی کر دے گا۔ پاک دامنی سے زندگی گزارو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بالغ لوگوں کے لیے نکاح کا انتظام کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔